سورہ فاطر آیت نمبر 33، جنات عدن یدخلونہا، نیکوکار لوگ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ وہاں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، وَلُؤْلُؤَا، اور موتیوں کے ہار، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، ریشمی لباس، جنتی حلے ان کو پہنائے جائیں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں نے گفتگو کرنی تھی کہ میرے بھائیوں یہ سونے کے کنگن اور ریشمی لباس یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا میں مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا قطعاً حرام ہے، چاہے کوئی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، کلاک ہو، کوئی بھی شکل میں، اور ریشم کا لباس پہننا بھی مسلمان مرد کے لیے حرام ہے، البتہ 4 انگلی تک اگر اس کی چوڑائی ہو اس کی اجازت صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہے، وہ انشاءاللہ حدیث بعد میں بتا دوں گا۔ سونا تو مطلقاً حرام ہے، اور اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے سونے کی، وہ ضروریات اصلیہ کے تحت، جس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4400 کہ ایک صحابی کی جنگ میں ناک کاٹ دی گئی کافروں کی طرف سے، تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کے لگوائی۔ ظاہر ہے ناک کٹی ہوئی ہو تو انسان کا ایک گیٹ اپ اتنا اٹریکٹفل نہیں رہتا، تو انہوں نے چاندی کی ناک کٹوا کر لگوائی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس ناک میں بدبو پڑ گئی۔ ظاہر ہے وہ چاندی کو بھی زنگ لگ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم سونے کی ناک بنوا کر لگا لو۔ حالانکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اب یہ ضرورت اصلیہ کی شے ہے کہ کسی کی ناک کٹ گئی ہے یا کان یا کسی کا دانت ٹوٹ گیا تو وہ سونے کا دانت لگوا سکتا ہے، کیونکہ سونا ایک ایسا آپ سمجھ لیں پریسیش قیمتی میٹل ہے، ایسی دھات ہے جس کی کنڈکٹیوٹی بھی 100% ہے، یعنی اگر سونے کی تاریں ہوں تو بجلی ضائع نہ ہو، لیکن اتنی مہنگی تار تو افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہیٹ بھی اس میں سے 100% کنڈکٹ ہوتی ہے، اور سونے کو زنگ نہیں لگتا، اسی لیے کرنسی کے طور پہ بھی اس کو ہمیشہ سے استعمال کیا گیا ہے، اس کو زنگ نہیں لگتا گولڈ کو۔ تو گولڈ کا اگر کوئی دانت لگوا لے تو اس کی اجازت ہے۔ باقی یہ کہنا نہیں جی 5 منٹ آستے جی بس وہ منگنی سی منڈے دی، تو نہ، 5 منٹ کے لیے حرام ہو چاہے وہ 5 سال کے لیے حرام ہی ہے، اور پھر انہی چیزوں کی نحوستیں پھر ہمیں اس دواجی زندگی میں سامنے نظر بھی آتی ہیں۔ البتہ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے اس کی اجازت موجود ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، سر میں نے اشارتاً بات کر دی، وہ مرد پہن سکتا ہے، وہ بھی اس سے زیادہ وزن نہ ہو، اور اس میں نگینہ وغیرہ بھی استعمال کرنا سنت ہے، باقی یہ معاملات نہیں کیے جا سکتے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام کیا ہیں اور دیگر اعضاء کے، اس حوالے سے میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 32، آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لکھیں 32 مسئلہ MAS اپاسٹروفی والا کاما ALAH، تو وہ لیکچر کھل جائے گا، جس میں غیر ضروری بال صاف کرنے کے حوالے سے، یہ وگ لگانے کے حوالے سے، بالوں کو رنگنے کے حوالے سے، اور اس طریقے سے یہ دانت اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے حوالے سے کیا کیا جائے، ڈیٹیل احکامات میں نے اس میں بیان کیے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ یہاں پر میرے بھائیوں چونکہ ریشم کا ذکر ہوا ہے آخرت کے حوالے سے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی اکثر لوگ ای میلز کے ذریعے سوال بھی کرتے ہیں، عموماً بوسکی سے متعلق سوال کیا جاتا ہے، کافی ای میلز مجھے بھی آتی ہیں، میں نے دوبارہ سے اب ای میلز جو کریٹیکل ہیں ان کے جواب دینے شروع کر دیے، لیکن گارنٹی نہیں ہے، مجھے جب ٹائم مل جائے mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بعد میں نے جن بھائیوں کا بتایا ہوا ہے جو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جن کے واٹس ایپ نمبر یا باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، انہی سے ہی آپ رابطہ کریں، تو مجھے اکثر یہ یعنی ای میلز آتی ہیں یا بھائیوں کی طرف سے بھی فارورڈ ہو جاتی ہیں بوسکی سے متعلق۔ تو میرے بھائیوں جو خالص بوسکی ہے، یہ لائٹ یلو کلر کے کرتے اور یہ کیٹی کی سفید شلواروں کے ساتھ لوگ عموماً شادی بیاہ کے موقع کے اوپر سلواتے ہیں، جو خالص بوسکی ہے جو ریشم کے کیڑے کے منہ سے بنے ہوئے دھاگے سے بنائی جاتی ہے، چائنا سے، چونکہ چائنا میں سلک بہت زیادہ ہوتا ہے،
اور یہ آپ کی وہ شہرائے ریشم بھی اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے. چائنا سے ریشم جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. تو آج بھی وہ پاکستان کے اندر 500 سے لے کے 1000 روپے تک میٹر کپڑا ملتا ہے بوسکی کا. جو پیور بوسکی ہے نا وہ مرد کے لیے پہننا قطعاً حرام ہے, بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور لوگ کہتے ہیں جی ایک شادی کا دن ہی ہے, تو ایک ہی دن کے اندر تو اللہ نے آپ کو آزمانا تھا اور آپ نے اس کے اندر بھی یہ کام ڈال دیا. اس سے بہتر کپڑے موجود ہیں. اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پیور بوسکی اور دوسری بوسکی میں کیا فرق ہے. ایک ویسے کو کپڑا اگر بوسکی کے کلر کا ہو, سنتھیٹک بنایا ہوا, عموماً عورتیں اس کو ریشمی کپڑا کہہ دیتی ہیں. وہ ریشمی نہیں ہوتا, وہ حلال ہے مرد کے لیے. ریشم کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس کو آگ لگائیں گے نا تو وہ راکھ بن جاتی ہے. اس کا ٹکڑا کاٹیں اور اس کو آگ لگائیں, بالکل راکھ بن جاتی ہے جیسا کہ کاٹن کی راکھ بنتی ہے. پیور ریشم راکھ بن جائے گا. اور جو یہ سنتھیٹک کیمیکلز کے ذریعے فیبرکس جو ملتی ہیں اس کو ویسے عورتیں ریشمی کپڑا بول دی ہوتی ہیں. وہ نام ریشمی رکھا ہے, وہ ریشمی کپڑا نہیں ہوتا. وہ مرد بھی پہن سکتا ہے, عورت بھی پہن سکتی ہے اگر اس کا رنگ بہت بھڑکیلا نہ ہو تو. مردوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو وہ حرام نہیں ہے. اس کو آپ آگ لگائیں گے وہ بالکل پلاسٹک کی طرح مرونڈا ہو جائے گی, جیسے پلاسٹک اکٹھا ہو جاتا ہے نا, اس طریقے سے. تو یہ پیور ریشم کی نشانی ہے. چیک کرنا ہو کہ کون سا پیور ریشم ہے. جو مرد کے لیے حرام ہے تو وہ راکھ بن جائے گا. تو یہ میں نے آپ کو طریقہ بھی اس حوالے سے بتا دیا. اور ظاہر ہے کہ بیسیکلی یہ ریشم کا لباس مہنگا لباس تھا, یہ تکبر کی علامت ہے, اس لیے اس کو دنیا میں حرام کر دیا گیا مرد کے لیے, ریشم کو بھی اور سونے کو بھی. آخرت میں آپ نے سن لیا سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 میں کہ جنتیوں کو سونے کے کنگن اور ریشمی لباس پہنائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس حوالے سے میں 12 صحیح الاسناد احادیث جلدی بیان کروں گا, جن میں سے 8 صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں اور 4 سنن اربعہ اور باقی کتابوں سے ہیں, تاکہ اس میں سے احکام و مسائل بھی اس حوالے سے آپ کو کلیئر ہو جائیں. لیکن ان کو بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ان ساری احادیث کے نمبرز میں مشکات المصابی سے بتاؤں گا. یہ مشکات المصابی کا میں اکثر تعارف کرواتا ہوں, یہ کتاب ضرور خریدیں میرے بھائیوں. اکثر لوگ مجھے ای میلز کر کے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن حکیم کا تو ہمیں پتہ چل گیا, احادیث کمبائنڈ فارم میں ہمیں ایک جگہ پہ کہاں مل سکتی ہیں. تو یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا مجموعہ ہے مشکات المصابیح. 6294 احادیث ہیں, 6294 احادیث. بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, اس کے علاوہ بھی الموطا امام مالک, مسند احمد, المستدرک للحاکم, سنن کبری البیہقی اور باقی کتابوں کے نوٹس ہیں. یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے امام ولی الدین تبریزی المتوفا 748 ہجری نے اس کو جمع فرمایا. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ فری میں آپ کو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ اس کی پی ڈی ایف فائل مل جائیں گی. 3 فائلز 18 MB کی, ان کو ڈاؤن لوڈ کریں. اور یہ بھی اس کی پاکستان میں قیمت تقریباً 1500-1600 روپے ہے, تو آپ یہ خرید سکتے ہیں. یعنی $15 خرچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. خرچ کے تو باہر کے لوگ بھی منگوا سکتے ہیں. اور ایڈریس وغیرہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے ویب سائٹ سے تو اس کے شروع میں موبائل نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. جو لوگ یہ پرنٹ کرتے ہیں, میں کوئی نہیں بیچتا ہوں, نہ میں نے کوئی کمائی کرنی ہے, وہ آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کریں. ہم آپ کو فری میں پی ڈی ایف اس کا دیتے ہیں, آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں. مشکات المصابی, اس کے نمبرز میں بتاؤں گا. یہ سیکنڈری بک ہے, انہوں نے بخاری مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں سے ہی نوٹس لکھے ہیں. اس میں آپ کو پوری تحقیق بھی فٹ نوٹ پہ, اگر کسی کو بخاری مسلم کا نمبر بھی چاہیے تو وہ پوری تخریج ہوئی ہے اور صحیح اور ضعیف کے فرق بھی لگے ہوئے ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ احادیث میں. تو اس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اس پہ میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 111B, وہ آپ ضرور دیکھیں. اس میں میں نے پورا تعارف کروایا, آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. بہرحال میرے بھائیوں, آج صرف ان 12 احادیث کو کور کریں گے. پھر بھی اگر سوال ہو تو آپ رابطہ کریں, ہمارے بھائیوں کے نمبرز دیے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر. فرحان بھائی کا نمبر دیا ہوا ہے, یوسف بھائی کا دیا ہوا ہے, حارث بھائی کا دیا ہوا ہے, معظم بھائی کا بھی, ابھی ایک اور بھائی بھی ہیں لاہور کے, غلام محی الدین بھائی, ان کا نمبر بھی انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے. ان سے آپ رابطہ کریں اور اپنے سوالات ان کو لکھوائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں, ان کو کلپس بھی مل جاتے ہیں, بعض سوالات ان اٹینڈڈ ہوتے ہیں, وہ فرحان بھائی کو آپ لکھوائیں. ان کا نمبر ہے 0332958214. واٹس ایپ پہ بھی ہے +92 پاکستان کا کوڈ لگے گا. سوالات لکھواتے جائیں انشاءاللہ, پھر ایک نشست کریں گے, اس میں سارے جوابات ہم ریکارڈ کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی.
اور ریسرچ پیپرز کے لیے عثمان بھائی سے رابطہ کریں. مجھ سے ڈائریکٹ فون پہ کسی نے بات کرنی ہے تو عثمان بھائی کے نمبر پہ ہی میں بات کرتا ہوں, وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے. ان کا نمبر 0321 59000162 ہے, +92 کے کوڈ کے ساتھ. واٹس ایپ وہ یوز نہیں کرتے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بھائی جو پوری دنیا سے سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں, الحمدللہ ملتا رہتا ہے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت حق کو عام کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے سلام بھجوانے کی بجائے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں, یہ زیادہ بہتر ہے میرے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی انشاءاللہ تعالی. تو میں اجتماعی طور پہ سب کو کہتا ہوں وعلیکم وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 4316. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے وہ آخرت میں نہیں پہنے گا, یعنی مراد وہ جنت میں نہیں پھر جائے گا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں اس کا نمبر ہے 4320. پہلی جو حدیث تھی اس کا مشکات میں نمبر 4316, اس کا 4320, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں صرف وہی آدمی ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, یعنی جس کو جنت نہیں ملنی نا, وہی دنیا میں ریشم پہنے گا. تو یہ بوسکی کا لباس پہننا مطلب لوگ تو بڑا اس کو لائٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, خیر ہے, یہ خیر والا معاملہ نہیں ہے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, دونوں کتابوں میں, مشکات میں 4321, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے منع فرمایا, تکبر کی علامت ہے. ریشم پہننے سے اور دباج, یہ بھی ریشم کی ایک شکل ہے, اس کو پہننے سے اور ان پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا. ریشم کا قالین زمین کے اوپر بچھا ہو, آپ اس کے اوپر بیٹھ اور چل بھی نہیں سکتے, یہ بھی تکبر کی علامت ہے, حرام ہے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, مشکات میں 4322. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی جوڑا تحفے میں بھیجا, تو میں نے وہ پہن لیا. پہن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے آثار آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے علی, میں نے یہ تیری طرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو پہن لے, بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ اس کپڑے کو پھاڑ کے عورتوں میں اوڑھنیوں میں تقسیم کر دو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ناراض ہوئے ہیں اس معاملے میں. پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, مشکات میں 4323 اور 4324. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب ملک شام فتح ہوا تو جب وہاں پر گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک خود بات سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام کیا ہے, ہاں مگر 2 یا 3 یا 4 انگلی تک کی اجازت ہے. یعنی 4 انگلی تک چوڑا اگر ہو ریشم, یہاں پہ کوئی کڑھائی کروا لیتا ہے یہاں پہ یا سائڈ پہ, تو وہ جائز ہے. 4 انگلی سے زیادہ چوڑائی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ثبوت میں اگلی حدیث صحیح مسلم سے, چھٹی حدیث مشکات میں 4325. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ان کے پاس ایک کالے رنگ کا جبہ انہوں نے نکالا جو تیالسی کسروانی یعنی پرشین امپائر کی طرف سے گفٹ آیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, کالے رنگ کا جبہ, یعنی کالے کپڑے پہننا سنت ہے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی یہ رافضیوں کا طریقہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے. تو اسماء بنت ابی بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ جبہ نکالا صحابہ کرام کے سامنے اور کہا کہ یہ جبہ میں نے سیدہ عائشہ اپنی بہن سے لیا ہے, اور یہ جبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے, اور اس جبے پہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ گریبان پر اور چاکوں کے اوپر ریشم کی کڑھائی ہوئی تھی, یعنی وہ 4 انگلی کے اندر, یعنی اگر یہ پٹی اگر کوئی یہ کڑھائی کروا لیتا ہے تو وہ اس کو تیکھی نظروں سے نہ دیکھیں, یہ سنت ہے, چاہے وہ ریشم کی بھی کروا لے, اور چاک کے اوپر بھی, یہاں پہ بھی کروا, کہیں بھی, یعنی 4 انگلی سے زیادہ چوڑائی نہیں ہونی چاہیے. جہاں جہاں پہ بھی کریں تو 4 انگلی سے کم ہو. تو اس پہ ریشم کی کڑھائی تھی, اور اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ یہ سیدہ عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا, ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیب تن فرماتے تھے, اور ہم اس کرتے کا دھون شفا کے طور پر لوگوں کو پلاتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو صحیح تبرکات ہیں, ایک تو جعلی لوگوں نے کمائی کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں نا, وہ زیارتیں کرواتے پھرتے ہیں, ان کی نہیں بات کر جو اتھینٹک ہو. وہ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں تو ہم کنفرم نہیں کر سکتے, نہ
اتھینٹک کہہ سکتے ہیں، نہ نان اتھینٹک، خاموشی اختیار کرتے ہیں. وہ تو ظاہر صحابیہ تھی، ان تک تو وہ بات پہنچ گئی اس وقت. تو مسئلہ توسل، مسئلہ نمبر 43 میں نے یہ حدیث بتائی تھی، باقی ڈیٹیل تبرکات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. اس میں 7ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نسائی میں ہے، مشکات میں 4341 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشم میری امت کی خواتین کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے. یعنی خواتین سونا اور ریشم استعمال کر سکتی ہیں، مردوں کے لیے حرام ہے. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے، مشکات میں 4326 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زبیر اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت دے دی تھی جب ان کے جسم میں خارش شروع ہو گئی اور جوئیں پڑ گئیں. یعنی خارش اور جوؤں کے علاج کے طور پر اگر کوئی ریشمی کپڑا پہنتا ہے اتنی دیر کے لیے تو وہ جائز ہے. اب کسی کی دماغ کی خارش کے علاج کے لیے نہیں، کسی کے ماں باپ کہیں گے جی خیر ہے ویاہ دا دیہڑا، یہ ایک دیہڑی پال ہے، شادی کا دن ہے ایک دن پہلے، یہ دماغ کی خارش کا علاج نہیں، وہ بیماری جو خارش ہے اس کے علاج کے لیے تو پہنا جا سکتا ہے، جوؤں کے لیے بھی. تو بہرحال اس حوالے سے یہ جو ہمارے نعت خوان حضرات عجیب و غریب قسم کے لباس پہن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. مطلب نو بہاتا دلہن والے لباس یہ لوگ عجیب و غریب، پگڑیاں بھی عجیب زرق برق ہوتی ہیں. ہم فتویٰ نہیں لگاتے، صرف حدیث سنا دیتے ہیں. مسند احمد، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مشکات میں 4346 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس بنائے گا، والعیاذ باللہ تعالی. البتہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. یہ حدیث مشکات میں 4346 تھی، وہ 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 5108. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے خوبصورت ہوں، جوتیاں خوبصورت ہوں. آپ نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اچھے کپڑے جوتیاں پہننا تکبر نہیں. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، ٹھکرا دو، دل گواہی دے دے کہ بات ٹھیک ہے. بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، پڑھ بھی لیا، دل نے گواہی بھی دے دی، اب بھی اکڑ آ گئی، یہ ہے تکبر. حق بات کو ٹھکرا دو، دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھو. کوئی مہنگا لباس ضرور پہنے لیکن دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، پھر تکبر نہیں ہے. سیکنڈ لاسٹ حدیث 11ویں مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں ہے، مشکات میں 4351 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ اپنے بال ہی سمیٹ لیتا. پھر ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے تھے تو آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ اپنے کپڑے دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنتا. تو یہ سادگی میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کچھ مجذوب ہوئے جوؤں والے پھر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو مجھے حیرانگی ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی جو ہے ان لوگوں کے پیچھے پھرنا شروع ہو گئے ہیں. اور بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں نام لیے بغیر اشارتاً بات کر رہا ہوں اور اس کو ویڈیو میں سے کاٹوں گا بھی نہیں کیونکہ میں نے نام نہیں لیا. تو یہ جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں، جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا جی، جن کے اپنے کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کے جسموں میں جوئیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بال سوارو، ٹھیک ہے جی. یہ کہتے ہیں نانگے پیر نے، اے نانگے پیر دی حالت تسی دیکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آتے آپ کہیں گے یار انہوں کپڑے پواؤ، یہ بھی پتہ پاکستانی پوری قوم انہوں نے پیچھے ہے، ٹھیک ہے نا. اب پاکستانی قوم پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ پیچھے کوئی نہیں جائے، یہ ذہن وچ رکھو. اچھا آخری حدیث 12ویں مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں، مشکات میں 4352. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس کے کپڑے بڑے ہی نہ غیر معیاری تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کوئی مال دیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنے اونٹ، اتنی بکریاں، اتنی جناب وہ میرے پاس گھوڑے، اتنے غلام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اثر تجھ پر دکھائی بھی دینا چاہیے کہ اللہ نے تجھے اتنی نعمتوں اور عزت و کرامت سے نوازا ہے، اس پہ نظر بھی آئے. یہ نہیں ہے کہ وہ سارا مال جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور اپنے جسم کے اوپر نہیں لگا رہے. بلکہ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر ہے 4379 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نے ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی کہ اس کے کنارے پر ریشم کے اون کے ساتھ کڑھائی ہوئی تھی. تو ظاہر آپ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج بڑا خوبصورت سا لباس پہنا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ جب کسی کو نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ وہ نعمت کا اثر اپنے اس بندے پر دیکھے.
یعنی یہ جو میں نے جو ریشم کی کڑھائی والا جو کنارے پہ میری چادر کی کڑھائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اس کے اندر ہے. تو اس حوالے سے لباس اچھا بھی ہو، فضول خرچی بھی نہ ہو، اور بالکل کنجوسی بھی نہ ہو. میں نے اس حوالے سے بالکل بیلنس گفتگو کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.